الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی۔ سب سے پہلے درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اور کافی تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے میں یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھیں اور کچھ ویڈیو میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک حادثہ، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا حادثہ پیش آیا، کس وجہ سے ہوا اور لیٹ ہو گئی۔ تو میری دعائیں ہیں ان بزرگوں کے لیے، ان ماؤں اور بہنوں کے لیے جو بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں یا گھروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو گھریلو مسائل کی وجہ سے لڑائی نچاکی اور کچھ بدگمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جن کے اندر گھروں میں لڑائیاں چل رہی ہیں، فتنے فساد چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مال و مال فرمائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر لڑائی ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے جس سے ہماری زبان جو ہے وہ بد زبانی پہ آ جاتے ہیں اور ہم بد کلامی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا نسور ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری آنے والی نسل، ہمارا معاشرہ دن بدن بد زبانی اور بد کلامی کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر عدم برداشت ختم ہو چکی، اور ہم عدم برداشت کو چھوڑ کر ایون کہ اپنے سکے بہن بھائیوں کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہماری اندر کی حالت ہے، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے، اور سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے برداشت ختم کر دی ہے۔ اگر ہمارے اندر برداشت آ جائے نا، اور ہم برداشت کر لیں، یہ نہ غور کریں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے، خاموشی سب سے بہتر انجام ہے۔ صبر کر لینا، خاموش ہو جانا، یہ سب سے بڑا انجام ہے۔ اگر کوئی بدلہ لے لیتا ہے تو جس نے جتنا کیا ہے اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، نہ کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کے آتے ہیں۔ تو ہماری تو یہ دعائیں ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر یہ چیزیں ختم ہو سکیں، منفی چیزیں ختم ہوں، پازیٹیو چیزیں آئیں۔ اور ہمارے اب تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ہر جو دنیا دار ہے وہ لیکچر دے کے دین سکھانے پہ آ گیا، اور علماء سے اور بزرگان دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنے والی نسلوں کو ہیں تو اس کے اندر تو کوئی آپ کا جو کام ہے اب وہ کریں، یونیورسٹیوں کا کام ہے، یونیورسٹی کے جو لیول پہ کام ہے ان کو سدھاریں، ان کو سنواریں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا اب یہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم برائیوں کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ میں جو آپ سے اتنا عرصہ دور رہا اور میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ سکی، اس میں مین وجہ یہ تھی کہ میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر لوگ لے کر چلے گئے۔ یہ لاہور بتی چوک کا واقعہ ہے، تو میں جو دیکھنے والے سننے والے ہیں پاکستان میں جو بھی لاہور بتی چوک میں آئیں تو وہ یا تو موبائل کو جیب میں رکھیں یا چھوٹا موبائل یوز کریں۔ آج کل یہ واردات لاہور کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ پیسے چھین لینا، گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لینا، یا کال کرتے ہوئے موبائل کو کھینچ لینا، یا ہاتھ میں پکڑے موبائل کو کھڑے ہیں، آٹو رکشے میں بیٹھے ہیں تو موبائل کو چھین کے چلے جانا۔ یہ وارداتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو میرے تو ان بچوں سے، ان بھائیوں سے، ان نوجوانوں سے التماس ہے ہاتھ جوڑ کر کہ یار آپ کسی کا موبائل چھین رہے ہیں، کیا پتہ اس کے پاس وہی موبائل ہو، اس کے اندر اس کا کتنا ڈیٹا پڑا ہو، تو وہ بیچارہ اس کے اندر کتنی کچھ چیزیں پڑی ہوں گی، اس کے اندر ہی چھینک آ گئی تو کیونکہ صبح کا ٹائم سردیاں ہیں تو اس کے لیے معذرت، تو کتنی چیزیں اس کے اندر اس بیچارے کی سم میں ہوں گی، کیا پتہ وہ بھی کسی کے نام پہ ہوں۔
اور اس کے اندر اس کا ڈاٹا ہوگا. اور جو میں نے اس کے اندر اپنی شادی، میری سسٹر کی شادی تھی، اور میں نے جو وہاں کلچر دکھانے کی کوشش کی اور شادیوں بیاہ پہ جو کچھ اس کے اندر محفوظ تھا، جو میں نے اپلوڈ کرنا تھا، وہ سارا کو سارا چلا گیا. اب میرے اس کے اندر کتنا ڈاٹا تھا وہ سارا چلا گیا. اب مجھے اتنی مشکلات میں شکار ہوں کہ میری ایک سم 15 سال سے میرے پاس چل رہی تھی، جو میرے والد صاحب کے نام تھی. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. میرے والد صاحب کو وہ دنیا سے جا چکے. اب وہ سم نکلوانے کے لیے مجھے پتنی کتنے چکر لگا چکا ہوں میں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایف آر سی لے آئیں، کبھی وہ کہتے ہیں فیملی سرٹیفکیٹ لے آئیں، کبھی وہ کہتے ہیں این او سی بنوا کے لے آئیں، کبھی وہ کہتے ہیں 10 سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں، اپنا لے کے آئیں، سم کی ایف آئی آر لے کے آئیں. تو کتنی مجھے دقت اور مشکلات ہو رہی ہیں صرف کن کی وجہ سے، جن نوجوانوں نے جو نوجوان موبائل لے کر گئے. تو میری ان سے بھی التماس ہے، خدا را یار کسی سے موبائل نہ چھینیں. اگر موبائل چھین بھی لیتے ہیں تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس بندے کو اس کے سم میں اور اس کے اندر کا ڈیٹا دے دیں. موبائل آپ رکھ لیں اور اس کو وہ دے دیں. تقریباً ہر بندے کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یار سم میں دے دے میری، موبائل بے شک رکھ لیں. موبائل تو پھر آ جائے گا. تو آپ اس موبائل کا کیا کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ مسلم ممالک میں، مسلم ملک میں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ ان سے چھین رہے ہیں. یار ایک بندہ غریب ہے. میں اب معاشرے میں جب دیکھتا ہوں تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں نے کہا کتنے لوگوں کے موبائل چھن جاتے ہوں گے، کتنے کی روزی روٹی موبائل پہ ہوگی، کتنوں کے رابطے اس موبائل پہ. کہ جو بزرگ تھے وہ غلط تھے اور جو علماء ہیں وہ غلط ہیں، میں ہی صحیح ہوں. جتنے آپ سے پہلے بزرگ گزرے، جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے، ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی، وہ دین کو نہیں سمجھ سکے. اب میں نے دین کو سمجھا ہے اور میں دین کو سمجھانے نکلا ہوں. اب یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بے دینی کی لہر دوڑ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بے دین کا لبادہ اوڑھ کے، علماء کو برا بھلا کہہ کے، اور بزرگوں کو جس سے نوجوان پسند کرتے ہیں. ہاں جو پرانے بابے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ غلط کر کے گئے. جو علماء ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ساری ذمہ داری علماء پہ ڈال دینا، ساری باتیں بزرگوں پہ ڈال دینا، یہ بھی غلط ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر وہ غلط تھے تو جو دین آج تک جتنی محنتیں انہوں نے کیں اور دین یہاں تک اور ہماری نسلوں تک ہمارے گھروں میں ہے، تو یہ کیسے ہے؟ ان کی محنت کو رائے گاہ نہ کہیں، ان کو غلط نہ کہیں. ہاں انسان ہے، کسی بات پہ ان کی رائے اپنی ہوگی، آپ اپنی رائے رکھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ایک 28 سال 35 سال 40 سال کا نوجوان اور لڑکا اور کہے کہ میں ٹھیک ہوں اور ہمارا معاشرہ، ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء غلط ہیں. ایسی چیز استعمال نہ کرے. معاشرے میں اگر خود ہم قرآن کھول کر بیٹھ کر سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کو پھر بھی ضرورت پڑے گی علماء کے پاس جانے کی. خود ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک آیات کے اندر کتنے مسائل ہیں اور کتنے اس سے انہوں نے مسئلے اخذ کیے ہیں، یہ علماء ہی جانتے ہیں اور بزرگان دین نہیں کیے ہیں. علماء کے پاس آپ کو پھر بھی جانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا. آپ خود سے سارے مسائل حل نہیں کر سکتے. کتنے کریں گے، کتنے مسائل کر لیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بات سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا. اتنا آسان دین ہوتا تو آپ پھر گھروں میں بیٹھ کے سارے پڑھ لیتے. پھر 12 سال 14 سال ان علماء کو، مولویوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مولوی اسکول کا اٹھ کے لیکچر کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں کہتے کہ تم آپ کے اسکول اور کالجوں میں، یونیورسٹی میں کتنے بگاڑ ہیں؟ تو اس کے اندر تو کوئی آپ کا جو کام ہے اب وہ کریں. یونیورسٹیوں کا کام ہے، یونیورسٹی کے جو لیول پہ کام ہے ان کو سدھاریں، ان کو سنواریں. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری یہ بات تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا اب یہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم برائیوں کے اندر چلے جا رہے ہیں. میں جو آپ سے اتنا عرصہ دور رہا اور میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ سکی، اس میں مین وجہ یہ تھی کہ میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر لوگ لے کر چلے گئے. یہ لاہور بتی چوک کا واقعہ ہے. تو میں جو دیکھنے والے سننے والے ہیں پاکستان میں، جو بھی لاہور بتی چوک میں آئیں تو وہ یا تو موبائل کو جیب میں رکھیں یا چھوٹا موبائل یوز کریں. آج کل یہ واردات لاہور کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ پیسے چھین لینا، گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لینا، یا کال کرتے ہوئے موبائل کو کھینچ لینا، یا ہاتھ میں پکڑے موبائل کو کھڑے ہیں آٹو رکشہ. آپ اس موبائل کا کیا کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ مسلم ممالک میں، مسلم ملک میں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ ان سے چھین رہے ہیں. یار
ایک بندہ غریب ہے، میں اب معاشرے میں جب دیکھتا ہوں تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، میں نے کہا کتنے لوگوں کے موبائل چھن جاتے ہوں گے، کتنے کی روزی روٹی موبائل پہ ہوگی، کتنوں کے رابطے اس موبائل پہ ایمرجنسی ہوگی اس موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے میں، اور جب موبائل بند ہو جائے گا اور پھر ایسا کوئی بندہ جس کے پاس بیچارے کے پاس آگے کچھ وہ ذریعہ ہی نہ ہو، موبائل لینے کے لیے بھی اتنے پیسے نہ ہوں، جو مہنگائی چل رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو بد دعائیں دے گا نا، اگر کسی کی بد دعا لگ گئی پھر کیا بنے گا؟ اور آخرت میں 1 روپے کے بدلے آپ کو پتہ ہے کتنے ٹرکوں کے ٹرک حساب سے آپ کو دینے پڑیں گے، اور وہاں کتنے روپے کیا چلے گئے آپ کے جو چھین کے آپ اس سے لے گئے اور اس کا نقصان ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں نے الحمدللہ پڑھا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس حال میں بھی میں تیری ذات سے راضی ہوں کہ شاید کوئی اور بڑا نقصان ہونے سے ایک موبائل ہی چلا گیا، کوئی بات نہیں، پھر اللہ تعالیٰ دے دے گا، یہ چیزیں ریکور ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ریکور کر رہے ہیں، جو نمبر نہیں تھے وہ بھی آ رہے ہیں، جن کے ساتھ رابطہ بالکل نہیں تھا ان کو بھی جیسے جیسے پتہ چلا کہیں نہ کہیں سے نمبر لے کے وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو انسان ریکور کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو لے جانے والا ہے اس کا کچھ نہیں بنتا، جس سے چھین کر لے جاتے ہیں اس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ تو میرے آج کی 2-3 پیغامات ہیں، اس وجہ سے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو کچھ لوگ میرا نمبر ٹرائی کرتے رہے ہیں، میری ویڈیو بھی دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، اور کچھ جگہ آپ کی ویڈیو آ رہی ہے، کہتے ہیں دن سے آپ غائب ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی اور میرے پاس موبائل نہیں تھا جس سے میں ویڈیو بنا سکتا، ویڈیو اپلوڈ کر سکتا اور میری آواز آپ تک پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے بستے رہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، غلط کام کو ٹھیک کریں اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بد زبانی، بد کلامی، غلط بیانی سے پرہیز کریں، اور خدا را معاشرے کے اندر بے دینی اور بد کلامی اور بے سوری یہ چیزیں نہ پھیلائیں، بلکہ معاشرے کے اندر بھائی چارہ اور اثار کا، محبت کا، الفت کا، چاہت کا پیغام لے کر نکلیں، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی باتیں، اپنی زبان کو کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو میرا تو یہی صلاح آپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ جا کے اس کو گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے فالو کرنا نہ بھولیں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔